اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان، اور میری پہچان میں ایک نئی ایپیسوڈ ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ کی میزبان سیدہ زینب حاضر خدمت ہیں۔ جناب، زندگی کا جو سفر ہے نا، اس میں آزمائشیں بھی آتی ہیں، پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، اور ایسی مشکلات جو کبھی کبھی نظر بھی نہیں آتی۔ اب ان کو کیسے روکا جائے یا ان کو کیسے دور کیا جائے، اور کوئی حادثہ کبھی ایسا پیش آ جاتا ہے کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے، اس کے لیے ہمارے جو دین اسلام ہے اس نے ہمیں بہت خوبصورت نظام عطا فرمایا ہے، اور اسلام نے ہمیں ایک ایسا خوبصورت نسخہ جو روحانی نسخہ عطا فرمایا ہے، وہ ہے صدقہ۔ یعنی جب ہم صدقہ دیتے ہیں تو جو بلائیں ابھی ہمارے دروازے تک پہنچی بھی نہیں وہ وہیں رک جاتی ہیں، اور الحمدللہ جو دین اسلام ہے اس نے ہمیں جو باتیں بتائی ہیں، یعنی جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ صدقہ رد بلا ہے، یعنی ہم تک پہنچنے سے پہلے وہ بلائیں، وہ پریشانیاں، وہ مشکلات وہ ہم سے آنے سے پہلے ہی وہ ہم سے دور ہو جاتی ہیں۔ اب دیکھیے، جب بات کرتے ہیں نا ہم تو صدقے کی بات کرتے ہیں، تو صدقہ صرف مال کا نہیں ہوتا، اور صدقہ صرف مالدار ہی نہیں دے سکتے، بلکہ یہ جو صاحب دل ہوتے ہیں نا ان کا کام ہے، جو صاحب محبت کرنے والے، جو احباب سے محبت کرتے ہیں، کسی بھی طرح کوئی بھی نیکی اس تعلق سے کر دی جائے تو وہ رد بلا ہے، یعنی وہ بلاؤں کو، مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ آج اسی حوالے سے بات کریں گے کہ دراصل صدقہ ہے کیا، اور وہ کس کس طرح سے ہم دیا جاتا ہے۔ معاشرتی حوالے سے بھی ہم بات کریں گے کہ جو معاشرے میں چیزیں رائج ہیں اس حوالے سے بھی ہم گفتگو کریں گے، اور جو حصار، ایک طرح سے انسان ایک حصار میں آ جاتا ہے صدقہ دینے کے حوالے سے، اس تعلق سے ہم بات کریں گے کہ کس طرح مشکلوں میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے صدقے کے تعلق سے، اپنی پوری زندگی کے تعلق سے مختلف موضوعات کو بھی ہم اس حوالے سے ڈسکس کریں گے۔ آج کی جو مہمان شخصیات ہیں جناب، آپ کی میری ہر دل عزیز شخصیت ہیں ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ، ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسی ہیں ڈاکٹر صاحبہ؟ الحمدللہ۔ اور ان کے ساتھ جو اگلی نشست پر شخصیت رونق افروز ہیں، ماشاءاللہ بہت حساسیت کے ساتھ دین کی ترویج میں کام کر رہی ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں سعدیہ سعید، ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں سعدیہ آپ؟ الحمدللہ۔ میری پہچان میں آپ دونوں کا خیر مقدم ہے۔ آپ قرآن کریم فرقان حمید کی روشنی میں صدقہ کرنے کی جو فضیلت ہے آغاز کیجیے گا یہاں سے۔ شکریہ زینب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کے ابتدا میں ارشاد فرمایا ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ صدقہ اور انفاق فی سبیل اللہ کے الفاظ استعمال ہوئے قرآن مجید میں۔ آپ دیکھیں تو انسان جو ہے مادی ضرورتوں سے جڑا ہوا ہے، وہ ان سے علیحدہ نہیں ہو سکتا۔ اس کی انسان نے معاشرے میں رہنا ہے تو اسے معاشی سلسلوں میں آگے بڑھنا پڑتا ہے، رزق کمانا ہے، رزق کو خرچ کرنا ہے اسے، اور اللہ رب العزت نے یہ رزق کمانا اور اس کو خرچ کرنے، اور اس کو اللہ نے اپنا فضل بھی قرار دیا، اس کو خیر کے لفظ سے بھی تعبیر فرمایا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مال میں بذات خود کوئی خرابی یا برائی نہیں ہے، وہ ذرائع بتا دیے کہ ان حوالوں سے کماؤ گے تو اس میں برکت آئے گی، سکون بھی آئے گا، وہ اپنی رحمتیں ساتھ لے کر آئے گا، لیکن اگر ان راستوں سے ہٹو گے تو پھر وہی مال ہے، نہ عبادت قبول ہو رہی ہے نہ دعائیں قبول ہو رہی ہیں۔ تو میں نے جن آیات سے ابتدا میں آغاز کیا، دیکھیں سورہ بقرہ کی ابتدا ہے، اور اسی وقت یہ بتایا جا رہا ہے کہ متقی لوگوں کی یہ کتاب ہدایت دیتی ہے۔ کون لوگ ہیں جن کی علامتیں کیا ہیں؟ ایمان، نماز، اور اس کے فوراً بعد کہا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ صحیح کہ مال کے حوالے سے ایک تو کلیئرٹی، ایک کانسیپٹ کی کلیئر کر لو کہ مال جو کچھ ہے تمہارے پاس وہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ بے شک بے شک۔ تو یہ مت سمجھو کہ بھئی میں نے کمایا ہے، میں نے بڑا کچھ کیا ہے، میں نے محنت کی تھی تو مجھے ملا، صحیح۔ تو اس کی تو نفی کر دو۔ جو کچھ تمہارے پاس آ رہا ہے، مل رہا ہے تمہیں،
تو شکر گزاری تمہارے اندر آئے کہ یہ میرے رب کا عطا کردہ ہے. اور اس کے بعد فرمایا متقی لوگ کون ہیں کہ جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے وہ اسے خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں. تو ایک تو لفظی انفاق اور پھر فی سبیل اللہ کا استعمال ہوا. آپ صلہ رحمی کرتے ہو یا آپ کسی غریب کو دیتے ہو یا آپ اجتماعی ویلفیئر کے کاموں میں لگاتے ہو, یہ فی سبیل اللہ ہے. آپ دین پر لگاتے ہو, آپ دین کی کیسٹس یا کتابوں پر یا خود علم حاصل کرنے کے لیے, یہ سب صورتیں بتا دی. پھر آپ دیکھیں تو ایک بڑا خوبصورت نظام جیسے آپ نے بھی کہا اسلام نے عطا کیا. ایک انفرادی سطح پر مال خرچ کرنے کی بات کی, پھر اجتماعی سطح پر خرچ کرنے کی بات کی, پھر عوام الناس کے لیے کہا کہ یہ سلونہ کا ماذا ینفقون کہ محبوب آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں, انہیں بتاؤ کل العفو, جو ضرورت سے زائد ہے اسے لگا دو, اسے اللہ کی راہ میں لگا دو. اور جب خاص لوگوں کی بات آئی تو فرمایا یہ سلونہ کا ماذا ینفقون کل ما انفقتم من خیر فلانفسکم, کہ جو پوچھتے ہیں ان سے کہو جو کچھ تم خرچ کرتے ہو, یعنی ایک جو کچھ تم لگا دیتے ہو تمہیں فائدہ دیتا ہے. جی بالکل. تو عوام الناس کے لیے تو حکم ہوا کہ ضرورت سے زائد دے دو, مگر جو خاص ہیں, جو محبت والے ہیں, پیار والے ہیں, جو کچھ کرنا چاہتے ہیں, تو ان کے لیے فرمایا نہ نصاب کی حد نہ کوئی تعین, سارا اللہ کی راہ میں دے دو گے, کمی نہیں آنے دے گا. وہ احسان کسی کا نہیں رکھتا, وہ لوٹاتا ہے. اور اس نے مال کو خرچ کرنے کو تو کہا ہی قرض حسنہ ہے. جی بالکل. کہ قرض کسی کو دیا جاتا ہے نا تو ادائیگی اس پر لازم ہو جاتی ہے. تو اللہ نے کہا جو میری رضا کے لیے تم لگاتے ہو وہ مجھ پر قرض حسنہ ہے. اللہ اکبر. تو اس کو کئی گناہ کر کے وہ رب لوٹاتا ہے. فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے جو اللہ کو قرض دے گا تو وہ اس کو لوٹائے گا. قرض حسنہ ہے یہ اللہ پر. تو آپ غور کریں, مال دیا ہوا بھی اسی کا, اس کی رضا کے لیے تم خرچ کر رہے ہو, تمہیں عزتیں بھی مل رہی ہیں, اور اللہ رب العزت اس کی ادائیگی بھی تمہیں پوری کریں گے, قبر میں بھی اور روز محشر بھی. یعنی وہ ہے نا آیت کا مفہوم ہے کہ جو کچھ تم خرچ کرتے ہو وہ تمہاری بھلائی کے لیے ہی ہے, یعنی وہ تمہارے لیے ہی ہے, اس سے اللہ رب العزت کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا. در حقیقت وہ آپ کو فائدہ پہنچا رہی ہے, اور آپ کے ذریعے سے بنین و انسان کی جو حوالے سے ان کی بھلائی کے لیے آپ کام کر رہے ہیں, اور اللہ رب العزت آپ کو عطا فرما رہا ہے, اور وہ پھر اپنی شان کے مطابق عطا فرماتا ہے. ہم تو اپنی بساط کے مطابق خرچ کرتے ہیں, وہ اپنی شان کے حساب سے عطا فرماتا ہے. اللہ اکبر. سعدیہ یہ ارشاد فرما دیجئے کہ صدقے کی اہمیت میں چاہوں گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ, سیرہ مبارکہ کی روشنی میں, اور پھر آپ کی اتباع میں جو ازواج مطہرات ہیں, صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں, انہوں نے بھی آپ کی اتباع میں اسی طرح سے صدقہ و خیرات فرمائے ہیں. ان کے حوالے سے, ان کے اس عمل کے تعلق سے بھی آپ روشنی ڈالیے گا. کہیے. بہت شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے بہت خوبصورتی سے بیان کیا. اور اگر میں اپنی بات کی ابتدا یہاں سے کروں کہ دیکھیں صدقہ بیسیکلی ہے کیا, اللہ رب العزت کی رضا اور قربت کے لیے اپنی حلال کمائی میں سے بغیر کسی بدلے کے اس کے بندوں یعنی غریبوں, مسکینوں, محتاجوں میں وہ مال تقسیم کر دینا. اگر ہم دیکھیں تو صدقے کی 3 قسمیں بنتی ہیں, پہلے فرض, پھر واجب, اور اس کے بعد جو ہم دیگر صدقات دیتے ہیں. اب فرض میں کیا ہے, وہ جو زکوٰۃ سال میں نکالی جاتی ہے. واجب کیا ہے, صدقہ فطر. اور پھر اگر نفلی دیکھیں تو جو ہم روزمرہ دیتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کا اگر ہم مطالعہ کریں, حدیث مبارکہ ہماری رہنمائی کرتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صدقہ برائی کے 70 دروازوں کو بند کر دیتا ہے, پھر صدقہ بری موت سے بچاتا ہے. صدقہ کبھی بھی آپ بلا صدقے کے آگے نہیں آتی, وہ رک جایا کرتی ہے. اور پھر سرکار نے یہ بھی فرمایا کہ ہر شخص قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے تلے ہوگا. اور یہ صدقہ وہ ہے کہ جو اپنی حلال کمائی میں سے کرتا ہے, چاہے وہ پھر ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو, رب اس کو اپنے پاس پالتا ہے. جیسے تم اپنے یہاں بکری یا اونٹ کے بچے کو لے کر پالو اور اس کو پروان چڑھاؤ, مطلب ایک وہ جوان وہ ہو جاتا ہے, بالکل تر و تازہ ایک پورا جانور وہ بن جاتا ہے. بالکل اسی طرح تمہارا وہ صدقہ پہاڑ برابر بنتا رہتا ہے, وہ ضائع نہیں ہوتا. انسان کہتا ہے کہ اس کا مال تو
دو ہی چیزیں ہیں نا، جو اس نے کھا کے ختم کر دی یا جو اس نے صدقہ کر کے آگے بھیج دیا۔ یعنی تمہارے پاس مال ہے تو یہ نہیں تم انتظار کرو کہ اب جب میرا آخری وقت آئے گا تو میں بتاؤں گا یہ فلاں کا فلاں، اس وقت تو تمہارا وہ مال رہا ہی نہیں ہے۔ تم اپنی زندگی میں اپنے ہاتھ سے ایسے کام کر جاؤ کہ وہ آگے جا کے تمہارے لیے درجات کی بلندی بنے، تو یہ صدقہ کبھی بھی ضائع نہیں جاتا ہے۔ پھر اگر ہم دیکھیں تو صحابہ کرام علیہم رضوان کی جو حیات مبارکہ اور ازواج مطہرات کی حیات مبارکہ، دیکھیے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کا اگر ہم کردار دیکھیں تو دین اسلام کی ترویج میں آپ نے اپنا سارا مال لگا دیا، آپ نے کچھ نہیں رکھا اپنے پاس۔ آپ یعنی آپ کے پاس اتنا مال تھا کہ آپ اگر وہ اس کا ڈھیر لگتا تو وہ اس کے پیچھے بھی انسان ایک چھپ جائے، یعنی وہ پورا ایسے ڈھیر اگر آپ کے پاس وہ، لیکن اگر دیکھیں تو دین اسلام کی خاطر حضرت خدیجہ نے تمام مال قربان کر دیا۔ پھر اگر ہم حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ کی سیرت دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ گھر میں کچھ نہیں ہے، کئی دن کے فاقے ہیں، لیکن جب کچھ آ جائے تو وہ بھی تقسیم کر دیا جاتا ہے، یعنی وہ اتنا خوبصورت کردار۔ پھر اگر ہم دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ، غزوہ تبوک کا موقع ہے، اپنا کل مال اٹھا کر لے آئے ہیں، اور وہ کل مال لانے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ گھر پہ کیا چھوڑا، اتنا خوبصورت بات کہ اللہ اور اس کے حبیب ہے میرے گھر پر، یعنی آپ کا وہ ایمان، وہ عقیدہ، وہ محبت۔ اور جب یہ والی آیت نازل ہوئی نا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تو حضرت ابو طلحہ موجود تھے، آپ کی جو پاس جو کنواں تھا، جو باغ تھے، وہ ساری چیزیں آپ نے رب کی محبت میں اس کی رضا کے لیے قربان کر دی، یعنی وہ صدقہ کر دی۔ پھر حضرت عمر فاروق کا اسی طرح کردار ہے، حضرت عثمان غنی نے کئی اونٹ دیے، اسی طرح آپ نے اناج دیا اور دیگر ساری چیزیں دی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں، پورے باغ دے دیے۔ یعنی اگر ہم صحابہ کرام کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ کریں، ازواج مطہرات کی سیرت مطہرہ کو دیکھیں، سرکار کی حدیث مبارکہ کو دیکھیں، تو صدقہ اتنی پیاری چیز ہے کہ جب انسان کسی مشکل میں، کسی مصیبت میں، کسی پریشانی میں گھرا ہو، اور یہ نہیں ہے کہ مالدار صدقہ دے گا، جو غریب ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق دے، وہ اپنی شان کے مطابق عطا کرے گا۔ جو اس رب نے تمہیں عطا کیا تم اس کے ساتھ تجارت کر کے دیکھو، تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، وہ تمہارا بڑھا دے گا مال۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اسلاف بھی اس طرح سے، جب حضرت رابعہ بصری کا وہ واقعہ سب نے بارہا سنا ہے کہ آپ نے ایک روٹی دی تھی اور آپ کا وہ عقیدہ تھا کہ اللہ رب العزت اسے 10 گنا بنا کر دے گا، تو جب وہ 10 روٹیاں آئیں تو آپ نے کہا یہ میرا حصہ ہے، تو اللہ رب العزت نیتوں کے مطابق عطا کرتا ہے۔ آپ اس کی راہ میں دے کر تو دیکھیں، وہ 10 کیا وہ اپنے شایان شان عطا کیا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی آپ دیکھیں کہ جب آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو اللہ رب العزت وہ پاک پروردگار عالم کئی گناہ بڑھا کر لوٹائے گا۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان، اور میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ جناب، بات ہو رہی ہے صدقہ رد بلا کے تعلق سے، اور در حقیقت جس طرح سے قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں ہمارے اسکالرس نے بتایا، سیرت مطہرہ کی روشنی میں، پھر ازواج مطہرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جو کردار رہا، اور تاریخی جملہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ میرے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے، آج تک ہر جگہ اس بات کو کوٹ کیا جاتا ہے۔ مزید گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں، ڈاکٹر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، سعدیہ بھی موجود ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ، اب صدقے کے فوائد، بے شمار فوائد ہیں، آپ اس تعلق سے فرمائیے گا۔ اور پھر جو ہم بار بار اس بات کو سنتے بھی ہیں نا، ہمارے بڑے بھی کہتے ہیں صدقہ رد بلا ہے، صدقہ رد بلا ہے، واقعی اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ واقعی بلائیں ٹل جاتی ہیں در حقیقت؟ کہیے گا۔ بے شک، شکریہ زینب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم۔ اس ایک آیت مبارکہ میں فرمایا کہ ان سے مال میں سے صدقہ ان سے لے لو، یہ صدقہ انہیں پاک کر دے گا۔ تو پاکیزگی پہ علماء کہتے ہیں کہ یہ پاکیزگی مال کی بھی پاکیزگی ہے، باطن کی بھی پاکیزگی ہے، گویا تزکیہ مال بھی عطا ہوا، تزکیہ نفس بھی عطا ہوا، اجابت دعا کا بھی اس کو اعزاز حاصل ہوا، وہ دعا کرتا ہے تو قبول ہوتی ہے، اور پھر اس کی توبہ کرتا ہے، اگر غلطی ہو جائے تو توبہ بھی قبول ہو جاتی ہے۔ اللہ، تو یہ رد بلا، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جیسے فرمان مبارک کہ اس ایک چھوٹی سی بات میں جامع کلمہ کہ اس میں ساری چیزیں سموئی جاتی ہیں
کہ ایک مصیبتوں کو آنے سے پہلے یہ ٹال دیتا ہے. ایسی یہ ڈھال ہے کہ جیسے ڈھال روکنے کا سبب بنتی ہے, دفاع کا سبب بنتی ہے, ایسے صدقہ دفاع کرتا ہے ایک بندے کا برائیوں سے, بیماریوں سے, بلاؤں سے, آفات سے, بلیات سے, کہ ایک انسان سمجھ نہیں پاتا یہ ایسی تجارت ہے اللہ سے جس میں نفع ہی نفع ہے. بے شک آپ دنیا میں تجارت کرتے ہیں نا, مال لگاتے ہیں, وقت لگاتے ہیں, محنت کرتے ہیں, سارا کچھ آپ نے لگا دیا, ابھی بھی چانس ہے کہ پتہ نہیں فائدہ ہو یا پتہ نہیں نقصان ہو جائے. ہاں جی, خوف رہتا ہے. تو یہ ایسی تجارت ہے اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا کہ جس میں کوئی نقصان کا تو اندیشہ ہی نہ رکھو, اس میں نفع ہی نفع ہے. مال میں برکت کا, گھر میں سکون کا, پیار محبت میں اضافے کا, رزق میں ایسی خیر و برکت تیزی سے آتی ہے جب بندہ صدقہ میں زیادہ ہاتھ بڑھاتا ہے. اور آپ دیکھیں اسراف کو پسند نہیں کیا گیا, حکم ہوا کہ کلو واشربو ولا تسرفو, اسراف سے کہ نہ لو. اس میں شیخی آتی ہے, شیخی بگاڑنا آتا ہے. اور حضور کا فرمان ہے لا خیر فی الاسراف لا اسراف فی الخیر, کہ جب خیر کے کاموں میں خرچ کرتے ہو تو جتنا خرچ کر دو یہ اسراف نہیں ہے. کیا بات ہے. تو بلائی کے کاموں میں خرچ کرنے سے کیا ہوتا ہے, دیکھیں ابھی سعدیہ نے بھی بتایا, بہت ساری اخروی فوائد پر اس نے بات کر دی. تو میں آگے بڑھوں گی, آپ دنیا ہم سے الگ نہیں ہے. تو مادی فوائد حاصل ہوئے کہ برکت آئی, نفع حاصل ہوا مال میں, مال ایسی اس بڑھتا ہے کہ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ اس صدقے کی وجہ سے اس میں تیزی آ گئی. اس میں تجارت آپ کر رہے ہیں, آپ کاروبار کر رہے ہیں, آپ کوئی بھی آپ ہاتھ کا ہنر ہے, کوئی بھی کام آپ کر رہے ہیں نا, تو مال میں برکت ایسے آ جاتی ہے کہ مال سے نفع بخشی بڑھ جاتی ہے. آپ اسی مال سے آپ گھر کا راشن بھی ڈلوا لیں گے, آپ سارے کام کر لیں گے. لیکن اگر اس میں کوئی حرام کا آ گیا یا مال بے برکتی آ گئی تو پورا ہوتا ہی نہیں ہے, ایک ہی چیز پہ پورا نہیں ہوگا آپ کا, ایسے ضائع ہو جائے گا. تو اس لیے یہ ذہن میں رکھیں کہ مال کا بڑھنا, اس میں برکت کا بڑھنا, رحمت کا گھر آ جانا, یہ مادی فوائد ہے. پھر آپ دیکھیں تو آپ نے اسے فی سبیل اللہ آپ نے سوچ لیا کہ اتنا حصہ میں نے نکالنا ہے, گھر والوں سے, اہل و عیال سے علاوہ بھی میں نے وہاں فلاں بیوہ تک پہنچانا ہے, مسکین تک پہنچانا ہے, مسجد میں دینا ہے, مدرسے میں دینا ہے. اور بہت سارے باشعور لوگ لازم کر لیتے ہیں اپنے اوپر کہ میں اپنی آمدنی کا 5% لگاؤں گا. تو اس 5% سے باقی 95% کی حفاظت ہو جاتی ہے. وہ جو آپ اللہ کی راہ میں آپ نے دیا ہے نا, وہ اس سارے کو بچانے کا سبب بن جاتا ہے. پھر آپ دیکھیں نا تو اس کے معاشرتی فوائد کہ جب آپ اس طرح سے خرچ کرتے ہیں نا, معاشرے میں آپ کو عزت ملتی ہے, وقار ملتا ہے, لوگوں کی نگاہوں میں آپ کے لیے محبت آ جاتی ہے. آپ کہیں سے گزرتے ہیں نا تو لوگ تعریف کرتے ہیں, پیٹھ پیچھے آپ کا ذکر ہوتا ہے تو خیر کے ساتھ ہوتا ہے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ آپ معاشرے میں خیر اور بھلائی کا کام کر رہے ہیں اس مال کے ذریعے سے. اور وہ جو بخیل ہیں, آپ غور کریں تو اس بخیل شخص کی نہ عزت ہوگی, نہ اس کے لیے کسی کے دل میں محبت ہوگی. اور شیطان جو ہے وہ گناہگار سخی سے زیادہ بخیل عابد کو پسند کرتا ہے. اللہ کہ عابد تو ہے مگر بخیل ہے, تو اس کی وہ عبادتیں ویسی قبول نہیں ہوتی. مگر ایک شخص گناہگار ہے مگر سخی ہے, تو یہ اللہ کے ہاں قریب ہو جائے گا. کیونکہ سخاوت ایک ایسا درخت ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان مبارک کے مطابق مفہوم ہے کہ جس کی ٹہنیاں لٹکی ہوئی ہیں اور جو تھام لیتا ہے اس سخاوت کے درخت کو تو وہ جنتی ہو جاتا ہے. تو یہ سخاوت ایسا عمل ہے کہ انسان مال دیتا ہے, مال میں بھی کشادگی, دل میں بھی کشادگی, ہاتھوں میں بھی کشادگی, زبان میں بھی کشادگی, پیشانی میں بھی کشادگی. تو اس کے ایک چہرے کی چمک دمک یہ بتاتی ہے کہ یہ شخص اللہ کی راہ میں دیتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب اللہ کی راہ میں دینے کے تعلق سے اس طرح سے ڈاکٹر صاحبہ بھی ارشاد فرما رہی تھی, طریقہ کار جان لیتے ہیں کس طرح اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے, اعلانیہ چھپا کر دیا جائے. اور یہ بھی ساتھ ساتھ بتائیے گا کہ جو صدقہ ہے, جس طرح صدقہ دینے کے تعلق سے بات ہو رہی ہے, صرف روپیہ پیسے کی مد میں ہی دیا جا سکتا ہے, یہ آپ ارشاد فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی خوبصورت بات کہ اعلانیہ یا چھپا کر. دیکھیے سرکار کی سیرت مطہرہ کا مطالعہ کریں. ابھی میں نے جیسے پہلے بھی بات کی, چھپا کر مطلب چھپا کر ایسے صدقہ دینا کہ دائیں ہاتھ سے دیں تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے, افضل ترین عمل ہے. تو چھپا کر صدقہ دینا تو یہ ہے کہ وہ افضل عمل ہے. لیکن اگر ہم آج کل کا جائزہ لیں پورے معاشرے کا,
تو ہم دیکھتے ہیں فلاحی ادارے بہت سارے، فاؤنڈیشنز بہت ساری کام کر رہی ہیں. یہ جو سارے معاملات ہیں ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کو ترغیب دلانا مقصد ہو تب اعلانیہ وہ کام کیا جا سکتا ہے کہ آپ کو یہ پتا ہو کہ اس عمل کو دیکھ کر دوسرے بھی اس طرف آ جائیں گے، انہیں ترغیب ملے گی، تو اعلانیہ وہ عمل کیا جا سکتا ہے. اس میں شرط یہ ہے کہ آپ کے اندر شہرت کا ایک وہ نہ ہو کہ اندر ایک جوش ہوتا ہے نا کہ مجھے شہرت مل جائے، میرا فخر ہو کہ لوگ مجھ سے کہیں کہ تم نے یہ کام کیا. تو ہر کام رب کی رضا کے لیے کرنا ہے، کیونکہ وہ رب آپ کو آپ کی نیت کے مطابق دیتا ہے. اگر نیت میں ریاکاری آ جائے تو ہر بڑے سے بڑا عمل ضائع ہو جایا کرتا ہے، پھر وہ آپ لاکھوں لٹا دیں. اگر مقصد بندوں سے طلب کرنا ہے تو پھر تو وہ عمل ضائع. اگر آپ رب کی رضا کے لیے کرتے ہیں تو آپ اعلانیہ کریں، چھپا کر کریں، رب کی بارگاہ میں وہ قبول ہے. اعلانیہ بھی منع نہیں ہے، لیکن فلاحی اداروں کی مدد کی جاتی ہے یا ترغیب دلائی جاتی ہے نوجوانوں کو، تو اس کے لیے دینا اعلانیہ دیا جا سکتا ہے. اب جہاں تک یہ بات ہے کہ کیا صرف روپیہ پیسہ ہی صدقہ کیا جا سکتا ہے، دیکھیے روپیہ پیسہ تو بالکل صدقہ کیا جاتا ہے اور لوگ کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں صحیح. لیکن اللہ رب العزت نے جس شخص کو جس حیثیت کے ساتھ نوازا ہے وہ اپنے اپنے معیار کے مطابق صدقہ کرے. اگر اللہ رب العزت نے استاد کو علم دیا ہے تو وہ اپنا علم جب لٹاتا ہے نا، یعنی آپ کو علم آتا ہے، آپ نے کسی کو سکھا دیا، یہ بھی صدقہ ہے. آپ راستے سے گزر رہے تھے، کوئی تکلیف دہ چیز تھی، آپ نے کنارے کر دی، یہ بھی صدقہ ہے. کسی کو مسکرا کر دیکھ لیا، یہ بھی صدقہ ہے. پانی پلا دیا، یہ بھی صدقہ ہے. کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کر دی، یہ بھی صدقہ. یعنی یہ وہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں کہ یہ سب، اب بہت سارے لوگوں کے پاس اگر پیسہ نہیں ہے تو اگر ان کے پاس علم ہے وہ اپنا علم تقسیم کر دیں. اگر ان کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جس کی زیادتی ہو رہی ہے، آپ وہ تحفتاً دے دیں، آپ کپڑے دے دیں، آپ کوئی ضرورت کی چیز دے دیں. یہ ساری چیزیں صدقے میں شمار ہوتی ہیں. اور پھر اگر کسی کے پاس کچھ نہیں ہے وہ اپنی مسکراہٹ دے دے تو یہ بھی صدقہ ہے. یعنی یہ وہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں کہ اس میں روپیہ پیسہ ہی صرف شامل نہیں ہوتا، بلکہ جس سطح پر جو شخص جس طرح سے بھی کر سکتا ہے وہ دے، اور اس میں بھی وہ رضا اللہ رب العزت کا قرب پانے کی رکھے. وہ اللہ رب العزت نوازنے پر قادر ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ عطا کرتا ہے. بس نیت خالص ہونی چاہیے. جب نیت خالص ہوتی ہے تو وہ رب عطا کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی سب سے پہلے تو ہم اب جہاں تک میری ناقص عقل میں یہ بات سمجھ آئی، اپنے دل کو ٹٹول دیں کہ آپ کے مطمع نظر بات کیا ہے، آپ کے مائنڈ میں کیا چل رہا ہے. شہرت تو نہیں ہے، کہیں تعریف تو نہیں ہے. اور اس طرح سے آپ سوچیں جو بھی آپ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں اپنے دل کو پہلے جانچیں اور پھر آپ بالکل اللہ کی راہ میں خرچ کریں. اور دوسری بات یہ کہ بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہمیں سننے میں آتا ہے کہ بھئی ہمارے پاس تو خود کچھ نہیں. تو جناب آپ کو دین اسلام نے یہ بتا دیا کہ جو بھی آپ کے پاس ہے، ایسا نہیں کہ آپ کے پاس واقعی کچھ نہ ہو. اللہ نے ہر ایک کو کچھ نہ کچھ ضرور عطا فرمایا ہے. کوئی ٹیلنٹ ہے، کوئی بھی آپ کے پاس ایسی چیز ہے جو آپ تقسیم کریں گے. اچھا بول، جس طرح سے بتایا تو بہترین بات ہی کر لیں. اللہ نے آپ کو بیان کی طاقت عطا فرمائی ہے، ایک خوبصورت زبان عطا فرمائی ہے، تو کسی کو دل کا سہارا بن جائیں. آپ کسی سے اچھی بات کریں. کوئی بیمار ہے اس کو ایسی بات کریں کہ اس کے اندر صحت مند ہونے کا جوش ہو، جذبہ ہو. تو یہ تمام باتیں بہت زیادہ ضروری ہیں. جناب گفتگو جاری اور ساری ہے. آپ رہیے گا ہمارے ساتھ، ہم رہیں گے آپ کے ساتھ. ملتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم بات کر رہے ہیں اس اہم عنوان پر کہ کس طرح سے صدقہ دیا جائے، کیا کیا چیز ہم صدقہ کر سکتے ہیں، کیا انداز ہونا چاہیے، تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں کیا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، دین اسلام ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے. اور در حقیقت بات تو یہی ہے کہ صدقہ رد بلا ہے. ڈاکٹر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، سعدیہ بھی تشریف فرما ہیں. ڈاکٹر صاحبہ اب اس بات کو لے لیتے ہیں جو ہم بہت زیادہ عام دیکھنے میں رویہ آیا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں اکثر اوقات بہت ساری ایسی چیزیں بھی ہم صدقہ کر دیتے ہیں کہ جو ہمارے استعمال میں نہیں ہوتی. اور کبھی کبھی افسوس کی بھی بات ہے کہ واقعی وہ کسی کے بھی استعمال کے لائق نہیں ہوتی، وہ بھی چیزیں ہم دے دیتے ہیں اور یہ سمجھ لیتے ہیں کہ بھئی صدقہ ہو گیا. تو طریقہ کار صحیح طریقے سے کیا ہے؟ ہم کھانے پینے کی اشیاء بھی صدقے کے تعلق سے دے دیتے ہیں لوگوں کو، تو آپ اس حوالے سے بتائیے گا. شکریہ زینب. دیکھیں نہیں ہوا کرتا تھا
تو لوگوں کے پاس جو بچ جاتا تھا وہ چونکہ سیو نہیں کر سکتے ہوتے تھے تو وہ بانٹ دیا خراب نہ ہونے کے ڈر سے بھی. ہاں جی. تو جب سے ریفریجریٹر آیا اب ہر چیز جو اس میں رکھی جا رہی ہوتی ہے. دیکھیں یہ بات ایک حقیقت ہے کہ ہر انسان کے مختلف حالات ہیں. تو اب جو بچی کچی اشیاء ہوتی ہیں چاہے وہ کھانے پینے کی ہیں چاہے وہ کپڑوں کی ہیں جوتے ہیں یا دیگر استعمال کے بیگز ہیں, کچھ کا طرز زندگی ایسا ہے کہ انہیں چینج کرنا پڑتا ہے. ایک سوشل سرکل ایسا ہے کہ ان کو اپنے ڈریسز چینج کرنے پڑتے ہیں, یا ٹیچر ہے وہ اسکول میں پڑھاتی ہے اسے اپنے آپ کو اپ ڈیٹ کرنا ہے. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ان کے استعمال میں نہیں رہتی, کپڑے تنگ ہو جائیں گے یا جوتے پرانے ہو جائیں گے, اب انہیں چینج کر لیا. تو شہروں میں تو یہ بہت ہی ضروری ہو گیا ہے کہ ڈمپ لگانے کی بجائے ان کو باہر نکالا جائے تو جو کسی کے استعمال میں آ سکے. صحیح ہے. اب ایک دفعہ آپ نے کر لیا, آپ کو پتہ چل گیا کہ چیز ضائع ہو جاتی ہے, پڑی پڑی بیکار ہو جائے گی, کسی کے بھی قابل نہیں رہتی, تو اس سے پہلے اس کو دے دیا جائے, کسی کے کام آ جائے. اور یہ آپ کے لیے وہ چیز فالتو ہو گئی ہے لیکن دوسرے کے لیے وہ کام کی چیز ہے, تو ان کو ضرور دیجئے. مگر ایسی چیزیں جو بالکل ضائع ہو چکی ہیں, خراب ہو چکا ہے کھانا, اب اس سے خدا کے لیے مت دیجئے. اور ذہن میں رکھیے کہ حابیل اور قابیل کا کیا واقعہ ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان فرمایا کہ انہیں بنی آدم کا وہ واقعہ سنائیے قربانی کا. وہ کیا تھا کہ اللہ نے حکم دیا کہ قربانی کرو, اور ان دنوں میں کیا ہوتا تھا کہ قربانی جو پیش کرتے تھے اللہ کی طرف سے آگ آتی تھی اور وہ لے جاتی تھی. تو حابیل نے بہترین جانور, اپنے جانوروں میں سے بہترین جانور کا انتخاب کیا, اور قابیل نے سوکھی سڑی گھاس وہ چنی, یا غلہ کھیتیاں لگی ہوئی تھی, اناج لگا ہوا تھا, تو ان میں سے جو سوکھا مال تھا وہ لا کے تو پیش کیا. تو اب قابیل کی رد ہو گئی اور حابیل کا وہ صحت مند جانور قبول ہو گیا. تو فوراً ہی پتہ چل گیا کہ یہ اللہ کے ہاں مقبول ہے اور یہ اس کو رد کر دیا گیا. بعد میں جس پر لڑائی بھی ہوئی بعد میں, اور پھر وہ آگے واقعہ ہے. لیکن یہاں یہ تھا کہ اللہ نے قبول ہی وہ کیا جس نے خوش دلی سے دیا, اچھی چیز پیش کی تو اللہ نے اسے قبول کر لیا, اور جس نے خراب چیز رکھی وہ اللہ کی طرف سے رد ہو گئی. تو یہ قیامت تک کے لیے ایک اصول ہے کہ آپ صدقہ کرنا چاہ رہے ہیں تو صدقہ آپ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے کر رہے ہیں, اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں. آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ ہے ہی اللہ کا دیا ہوا. تو اب آپ اللہ کو دیتے ہوئے, وہ ایک بزرگ گزرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ تم مجھے وہ کھانا دو, اس نے وہ بجھا ہوا کھانا دے دیا جو خراب ہونے کو قریب تھا. اس نے کہا تم نے تو اللہ کو اپنے برابر بھی نہ سمجھا, برابر سمجھتے تو جو تازہ کھانا تھا اس کو آدھا آدھا کر لیتے, کم از کم. ہاں کم از کم آدھا آدھا تو کر لیتے, تو تم نے تو وہ بھی نہ سمجھا. اور حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ گویا فرماتا ہے کہ وہ جو تم دیتے ہو وہ اس بندے کا نہیں, میرا ہاتھ ہوتا ہے. اس حد تک کہ جب آپ دیتے ہیں کسی کو تو اللہ کا ہاتھ ہے, تو بہترین چیز دے دیجئے, اس کی عزت نفس کا خیال رکھیے, اخلاص سے دیجئے, معیاری چیز دیجئے, اور یہ سوچئے کہ کیا یہ چیز اگر آپ کو کوئی دیتا تو آپ استعمال کرتے. بالکل ایسی ان چار معیارات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ عزت نفس بھی مجروح نہ ہو, آپ کے اندر بھی اخلاص ہو, معیاری چیز بھی ایسی ہو جو کام کی ہو, کارآمد ہو, اور پھر یہ کہ اگر آپ کے کوئی ایسی چیز دے تو آپ کیا استعمال کریں گے. صحیح. اور آپا میں تو یہ سوچتی ہوں کبھی کبھی کہ جب ہم کسی کو دے رہے ہوتے ہیں نا کوئی چیز, آپ نے اسے شاپر میں بند کیا, وہ بس نظر نہیں آ رہی, اب وہ گھر پہنچنے تک جو اس کی خوشی ہے نا کہ اس میں کیا ہے, میں لے جاؤں گا یا لے جاؤں گی, اپنے بچوں کو دوں گی, اس کا یہ ہوگا, مطلب وہ چیز, اور آپ جب دیکھیں اور وہ دیکھیں اور اس کے کام کی نہ ہو تو کیا اس کے دل پر گزرتی ہوگی. تو ایٹ لیسٹ ایسی چیزیں دیں کہ وہ استعمال کر سکے, اور کھانے کی ہیں تو وہ کھانے کے لائق ہوں, تو ایسی چیزیں دیجیے. تو سعدیہ جیسا کہ اب ہم بات کر رہے تھے صدقے کے تعلق سے, اب بہت سارے جو خاندان ہیں یا افراد ہیں ایسے ہیں جو سفید پوش ہیں, جو کسی کے سامنے دستے سوال دراز نہیں کرتے. تو آپ یہ بتائیے گا ان کے تعلق سے بھی آپ بتائیے گا ان کی ضرورت اور اہمیت کو, کہ انہیں کہیں سے مانگنا ہی نہ پڑے. کیا کہیں گی آپ, کیسے ان کی مدد کی جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے سب سے پہلے یہ چیز کہ مستحق افراد اور سفید پوش افراد ہیں کون سے معاشرے میں نا, یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کسی کے سامنے دستے سوال دراز نہیں کرتے ہیں, اپنی عزت نفس کی وجہ سے, اپنے دیگر معاملات کی وجہ سے, چاہے ان کے گھر میں فاقہ ہی ہو رہا ہو لیکن وہ دستے سوال دراز نہیں کرتے ہیں. اب اگر ہم دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں مہنگائی ہے, بالکل ہے, اور ہم اگر دیکھیں
کہ اگر ہم ان لوگوں کو ڈھونڈتے نہیں ہیں تو یہ لوگ مائنس ہونے لگتے ہیں معاشرے سے، یعنی ہمیں وہ نظر نہیں آتے۔ دیکھیے صدقہ دینا افضل ترین عمل ہے، اور جب آپ کسی غریب کو صدقہ دیتے ہیں نا تو اس کا صرف صدقے کا ثواب ہے، لیکن یہاں میں یہ ایک بات کہوں گی کہ بعض اوقات ہمارے اپنے ہی خونی رشتوں کو ایسی ضرورت ہوتی ہے، اپنے اقربا کو ایسی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم ان کی طرف نہیں دیکھ رہے ہوتے، جبکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ رہنمائی کرتی ہیں، اور حدیث مبارکہ کا مفہوم بھی ہے کہ تم کسی غریب کو صدقہ دو گے وہ صرف صدقے کا ثواب ہے، جبکہ اپنے اس قرابت دار کو صدقہ دو گے تو صدقے کا بھی ثواب ہے اور صلہ رحمی کا بھی ثواب ہے۔ اور پھر اگر ہم دیکھیں تو معاشرے میں ایسے بہت سے لوگ ہیں، اگر آپ کے اپنے اقربا میں نہیں ہیں تو ویسے بہت سارے لوگ ہیں کہ جو سفید پوشی کی وجہ سے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو مانگ نہیں سکتے۔ اب ان کو دینے کا کیا عمل ہے کہ دیکھیں پہلی چیز اس چیز کا خیال رکھا جائے کہ ان کو ڈھونڈا جائے کہ ایسے کون سے ہیں، کیونکہ دیکھیں جو اپنی ضرورت بیان کر دیتا ہے اس کی ضرورت واضح ہو جاتی ہے کہ اس کو اس چیز کی ضرورت ہے۔ اصل تو حقدار وہ ہے کہ جو کہنے نہیں پا رہا، اور پھر وہ اپنی عزت نفس کی وجہ سے لینے بھی نہیں پا رہا، تو پھر حکم یہ ہے کہ آپ تحفتاً وہ چیزیں ادا کر دیں، اس کی مطلب اس کو پہنچا دیں اس تک، جس چیز کی اسے ضرورت ہے۔ آپ اگر ڈائریکٹ نہیں معلوم کر سکتے، انڈائریکٹ وے میں معلوم کریں کہ اس کی کیا کیا ضروریات ہیں، تو وہ آپ تحفتاً پہنچا دیجئے۔ اب اگر مثال کے طور پر دیکھ لیا جائے کہ ان سفید پوش گھرانوں میں ایسا نہیں ہے کہ وہ تعلیم یافتہ نہیں ہیں، وہ تعلیم یافتہ ہیں، لیکن اب ان کے ساتھ مالی حالات ایسے آ گئے ہیں کہ وہ کہنے نہیں پاتے، تو اگر آپ ان کی امداد کریں گے، یعنی آپ ان کے تحفے کے ذریعے مدد کریں گے، تو ایک معاشرے میں ایک باوقار شخص کو آپ پروان چڑھائیں گے، ایک تعلیم یافتہ، ایک شعور یافتہ شخص کو۔ پھر کچھ گھرانوں میں بچوں کی فیسز کا مسئلہ ہوتا ہے، تو آپ اس کی ذمہ داری لے لیں۔ کچھ جگہوں پہ گھروں کے کرائے کا مسئلہ، راشن کا مسئلہ، اسی طرح بل کی ادائیگی کا مسئلہ، یہ وہ چیزیں ہیں کہ دین اسلام بھی کہتا ہے کہ مدد ایسے کرو کہ اس کی عزت نفس محفوظ رہے، اس کی عزت نفس پر سوال نہیں آئے، کیونکہ اگر اس کو اپنی عزت نفس کی پرواہ نہیں ہوتی تو وہ تو مانگ لیتا۔ وہ سفید پوش کہلایا ہی اس لیے کہ ضرورت ہے، گھر میں فاقے ہیں، بچے بھوکے ہیں، لیکن وہ نہیں مانگ رہا، تو پھر اس کی مدد بھی اتنے خوبصورت طریقے سے کرو کہ اللہ رب العزت کی قربت بھی حاصل ہو، اسے پتہ بھی نہ چلے، اور وہ چیز اس کی ضرورت بھی پوری کر دے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں ہمیشہ دینے والا رکھے۔ میں نے ایک بڑی خوبصورت بات پڑھی تھی، اب یہ مجھے اتنا نہیں پتہ، لیکن شاید امام جلال الدین رومی کی ہے یا امام غزالی کی یہ بات ہے کہ آپ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے ساری زندگی دو لوگوں کو ڈھونڈا لیکن وہ مجھے نہیں ملے۔ پہلا وہ کہ جس نے کسی پر ظلم کیا اور وہ رب کے غضب سے بچ گیا ہو، دوسرا وہ جس نے رب کی رضا کے لیے دیا اور خالی دامن رہ گیا ہو۔ تو یعنی اللہ رب العزت کی رضا کے لیے جب آپ تقسیم کرتے ہیں نا تو وہ رب خوش ہوتا ہے اور آپ کے مال میں اضافہ ہی کرتا ہے۔ اور پھر یہاں میں میسج دینا چاہوں گی کہ جو سفید پوش لوگ ہیں انہیں آپ چیزیں کوشش کریں کہ تحفتاً پہنچا دیں، وہ ضرورت مند بھی ہیں، وہ صدقے کی بھی ضرورت مند ہیں، زکوٰۃ کے بھی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ بتانے میں وہ نہیں لیں گے تو پھر آپ تحفے کے طور پر پہنچا دیجیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ در حقیقت آپ جس کی بھی مدد کر رہے ہیں اپنے صدقے کے حوالے سے اور جو اللہ نے آپ کو خود دیا ہے، یہ بات سب سے زیادہ اہم ہے، اور یہی بات آپ کو ذہن میں رکھنی ہے کہ دیا ہوا تو اللہ ہی کا ہے جو آپ تقسیم کر رہے ہیں اس کے بندوں میں۔ تو جس طرح سے بس بار بار یہ بات ہو رہی ہے نا کہ عزت نفس مجروح نہ ہو، تو اس بات کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ کی آمد کی بہت مشکور ہوں، آپ تشریف لائیں، سعدیہ آپ تشریف لائیں، بہت شکریہ آپ کی آمد کا۔ بس ایک جاتے جاتے ایک نقطہ میرے ذہن میں یہ بھی آیا کہ اکثر جو رشتہ دار ہوتے ہیں وہ ہم سے اگر ہماری کوئی ناچاکی ہے، ناراضگی ہے کسی بات پر، اور وہ ضرورت مند بھی ہیں، تو پھر ہم کتراتے ہیں ان کی مدد کرنے سے کہ بھائی ہم کیوں مدد کریں، لیکن در حقیقت اگر آپ یہ جانتے ہیں کہ در حقیقت ان کو ضرورت ہے تو ناراضگی کو ایک طرف رکھ کر آپ کچھ تحفے میں ان کو پیش کریں تو ناراضگی بھی دور ہوگی، محبت بھی آپ لوگوں کی بڑھے گی، اور اللہ رب العزت مقبول بھی فرمائیں گے آپ کی اس ادا کو۔ تو اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان سیدہ زینب کو دیجیے گا اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔